صدر نکسن کے بعد 50 سال میں پہلا امریکن صدر آئے ہیں جو پاکستان کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور انہوں نے صدر بننے سے پہلے بھی کئی دفعہ دورے کیے ہیں جب وہ خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو یہ خوش آئند بات ہے، اور اس حوالے سے ہماری توقعات خاصی ہیں. اب دیکھتے ہیں کس حد تک پوری ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا افغانستان میں امن کے لیے، جس میں امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ باعزت ان کا انخلا ہو فوج کا افغانستان کا، اور افغان طالبان سے امریکی فوج کے مذاکرات ہو. اس میں جو کردار ہے وہ اس میں اس کی امریکہ کی میں کے اندر اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے اس سسٹم میں کہ ہم نے امریکہ کو بیل آؤٹ کیا ہے اور امریکہ کی مدد کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس خطے کو جیو پولیٹکس کے انداز سے نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے کہ یہ سرد جنگ کے حوالے سے یا ہندوستان کی سوچ کے حوالے سے. پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے، ایک اہم ملک ہے، مسلمان ملک ہے، امریکہ کے زیادہ دوست نہیں ہیں اس خطے میں. امریکہ کو پاکستان کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہندوستان کے نہ دیکھے، نہ ہندوستان کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے. یہ بڑی. اور تیسرا یہ ہے جو ایسے چھوٹے موٹے ایشوز آتے رہتے ہیں، فاٹف ہے یا اور ایشوز ہیں اقوام متحدہ کے حوالے سے، پاکستان کی جو کوششیں کاوشیں ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس میں امریکہ کو پاکستان کو اس اپنے حوالے سے دیکھنا چاہیے، اور غیر ضروری ہندوستان کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ چونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور چین کے خلاف وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تھپکی دیں، وہ ہمیں پسند نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا. سفارتی تعاون چاہنا تو بہت اچھی بات ہے، ضرور چاہیں گے. ہر ملک چاہتا ہے ایک دوسرے سے سفارتی تعاون، لیکن سفارتی تعاون امریکہ کی طرف سے اس وقت ان حالات میں کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ کوئی عملی جامہ، کوئی روڈ میپ، کوئی فریم ورک نہیں واضح کیا ہے حکومت نے کہ وہ کس طرح اس موقع کو استعمال کرے گی جب تبدیلی آ رہی ہے امریکہ کے اپنے کردار میں، اور افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کا بڑا ایک رول ہے استحکام میں اور امن میں. تو وہ کس طرح اس نئے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آگے جائیں گے؟ میں پارلیمان میں ضرور پوچھوں گی کہ کیا انہوں نے وے فارورڈ پلان کیا ہے. کیا پاک امریکہ تعلقات ابھی بھی افغانستان کی بنیاد پر ہیں؟ پاکستان کو کوئی 20 سال سے لگ بھگ امریکہ افغانستان کے زاویے سے ہی دیکھ رہا ہے. وہاں جو صورتحال ہے، پاکستان کا وہاں اثر و رسوخ، پاکستان کی انفلوئنس، اور جب صورتحال وہاں ان کے لیے پریشان کن ہو جاتی ہے یا انتشار بڑھتا ہے، وائلنس ایسکلیٹ ہوتا ہے، تو پھر وہ پاکستان کی طرف ایک دم مڑتے ہیں کہ آپ کچھ کیجئے اور آپ وہاں کسی طرح اپنا اثر استعمال کر کے وہاں سٹیبلائزیشن لائیں. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، اور پاکستان کو ان حالات میں جو افغانستان میں خاصے نازک ہیں، ٹرانزیشن میں ہیں، اور کسی بھی طرف اس وقت جا سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کو اپنی بھی صورتحال، اپنی لیمٹس پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ آگے جا کے کسی کٹھیرے میں نہ کھڑے کیے جائیں، کیونکہ اور کوئی ملے گا نہیں. اور ہندوستان کا وہاں یہی پلان ہے، یہی ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو امپلیکیٹ کر دیں اگر ان کی مرضی سے حالات نہیں چل رہے وہاں. کم سے کم ٹرمپ انتظامیہ تو بنیادی طور پہ افغانستان کے زاویے سے دیکھتی رہی ہے، اور وہ ایک بڑا چھوٹا سا نیرو زاویہ ہے. اب اور بھی براڈر ایشوز ہیں، اور اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے خطے میں، ایشیا میں، مسلم دنیا میں، اور پاکستان کا کلیدی کردار بھی ہے علاقائی اقتصادی تعاون کے حوالے سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اب پرانی سوچ ہو گئی ہے، اور افغانستان کو صرف افغانستان کے حوالے سے دیکھنے کے علاوہ کہ پاکستان کی اہمیت صرف وہ ہے، وہ پھر امریکہ کی پالیسی میں میرے خیال میں وہ منفی ہوگا. ان کے پوری تصویر ان کو نہیں مل سکے گی. امریکہ اور چین دو بڑی طاقتیں، پاکستان کے لیے دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، توازن برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پاکستان نے میرے خیال میں کبھی کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں کی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے اب خاص اور بڑھتے ہوئے روابط ہیں. ایک زمانے میں تو ڈیفینیٹلی بڑھ رہے تھے، اب کیونکہ سی پیک پہ کچھ سلونس نظر آتی ہے، کچھ
امریکہ بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ چین کو وہ ایشیا میں ایک طرف ایک دائرے میں باندھ لیں یا اپنا کنٹینمنٹ کی پالیسی فیور کرتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہندوستان بہت اہم ہے. تو وہ کنٹینمنٹ آف چائنا، پیوٹ ٹو ایشیا، اس ساری پالیسی، سیکیورٹی، اسٹیبلٹی، اسٹریٹجک پالیسی کا محور ہندوستان ہے. ان کے ساتھ ڈیفنس روابط بڑھیں گے، آپ کے ساتھ بے شک بڑھیں، اور آپ کو بڑھانے چاہیے. آپ کو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیفنس، اکنامک، ڈیموکریسی، ڈپلومیسی، کمرشل، ہر ٹائز آپ کے بڑھیں، کیونکہ وہ بڑی اکانومی ہے. وہ وہاں چھینک لیتے ہیں تو ساری دنیا کو فلو نہیں، کووڈ نہیں تو فلو تو ہو ہی جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ لیکن کوئی منصوبہ بندی کرنی ہوگی نا اس کے لیے. پاکستان کی ایک روایتی پالیسی رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو توازن رکھنا جانتے ہیں، چاہے امریکہ اور چین کا ہو، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا 50-60 سال پہلے، یا ایران اور سعودی عربیہ کا ہو، اور مختلف ممالک کے درمیان. تو اس میں پاکستان کی ایک تجربہ بھی ہے، ایک صلاحیت بھی ہے، ایک مہارت بھی ہے. تو ہمیں بڑا واضح معلوم ہے کہ ہمارے کیا مفادات ہیں، اور ان مفادات کا تحفظ کون کرتا ہے اور کیسے کیا جائے.